کل دیکھا میں نے ایک بندہ مجھے تصویر بھیجتا ہے، بڑے باشرہ قسم کے لوگ نظر آتے ہیں ظاہر میں پگڑی باندھی ہوئی، کیک پیسٹری کے اوپر لکھا ہوا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا بڑا چھرا لیا ہوا ہے اس کو کاٹ رہا ہے۔ میں گلہ فرانس سے کروں، میں ڈنمارک سے گلہ کروں، میں ان پہ جل کے سیخ پا ہو جاؤں، میرا عاشق رسول کہلانے والا، دعوی محبت میں ساری دنیا سے آگے بڑھنے والا، وہ میرے نبی کا نام کیک پہ لکھ کے آرے سے کاٹے، وہ نبی کا نام لکھ کے چھری چلائے اوپر، وہ مسجد نبوی کا ماڈل صبح سے تیار کرے، دوپہر کے بعد چوک میں اسے سارا مسجد نبوی بھی کھا جائے، کعبہ پورے کا پورا کھا جائے، میں ان سے کیا گلے کروں؟ میں تو حیران ہوں اس قوم کو کون سمجھائے گا؟ اور اگر کوئی رد کرے، کہتے ہیں جی بادشاہ و نبی کا تذکرہ ہوتا ہے یہ خوش نہیں ہوتے، جی ہم نبی کا تذکرہ کرتے ہیں سال میں ایک دن۔ میں نے کہا یہی تو میرے اور آپ کے اندر فرق ہے کہ تو نبی کے تذکرے کے لیے سال میں ایک دن کا انتخاب کرتا ہے، اور میں نبی کا تذکرہ سال کے ہر دن نہ کروں تو میں مسلمان نہیں سمجھتا اپنے آپ کو۔ نبی کی ذات کو ایک دن میں بند کر دینا، محدود کر دینا، آپ کا تذکرہ ایک دن میں لا کے بند کر دینا، یہ کوئی محبت نہیں ہے، بلا وہ ہستی وہ تیرے ایک دن کی محتاج نہیں ہے جن کے بارے میں رب نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں نہیں، رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، میں نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ آپ کا تذکرہ یہ ایک دن کا پابند نہیں، رب محمد کی قسم ہے میرے محمد دنیا میں آئے نہیں، آپ کا تذکرہ عالم ارواح میں، آپ کا تذکرہ سارے نبیوں کی زبانوں پر، کبھی موسیٰ کلیم اللہ کی بشارتوں دعاؤں میں، کبھی خلیل اللہ کی دعاؤں میں، کلیم اللہ کی تقریروں میں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں آپ کے تذکرے ہیں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں آپ کے تذکرے ہیں۔ آپ کے تذکرے کو ایک دن کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ نبی پوچھتے ہیں جبریل کیا مطلب ہے آیت کا؟ میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، میں نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا، آیت کا مطلب کیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں جا میرے محمد سے کہہ دے، اللہ فرماتے ہیں جبریل کہ میرے نبی سے کہہ دیجئے ذکرتا حیث ذکرتو، آپ کے ذکر کا بلند کرنے کا مقصد یہ ہے ذکرتا حیث ذکرتو، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ مکبر کی تکبیر میں، مؤذن کی اذانوں میں، نماز میں، کلمے میں، جنازے میں، تلاوت میں، اذان میں، جہاں جہاں، بلکہ کہہ دیا میں رب العالمین ہوں تو رحمت للعالمین ہے، جن جن کا میں رب ہوں ان کا تو نبی ہے۔ آپ کے تذکرے کو کوئی ایک دن میں کیسے محدود کر سکتا ہے؟ بات یہ نہیں کہ نبی کی ولادت پہ کون خوش ہے، جو خوش نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ فرق یہ ہے، صرف سمجھنے کی بات، فرق یہ ہے کہ میں پوچھتا ہوں آپ کو خوشی نبی کی ہے یا اس دن کی ہے؟ بات سمجھنے کی ہے، ذرا دماغ استعمال کیجیے۔ خوشی آپ کو نبی کی ہے یا اس دن کی ہے؟ اگر خوشی نبی کی ہے
تو ایک دن کا کیا مطلب؟ پوری زندگی ہر دن میں خوش ہونا چاہیے۔ نبی کی آمد پر آپ کو ہر دن خوش رہنا چاہیے کہ شکر ہے آئے، ٹھیک؟ اور اگر آپ کہتے ہیں خوشی نبی کی نہیں اس دن کی ہے، تو پھر اس دن میں کیسے خوش؟ جس دن میں آپ پیدا ہوئے اسی دن میں وفات بھی ہے۔ سوموار والے دن پیدا ہوئے، سوموار والے دن آپ پہ قرآن اترنا شروع ہوا، سوموار والے دن مکے سے نکلتے ہیں، سوموار والے دن مدینہ پہنچتے ہیں، سوموار والے دن دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سوموار ہیں۔ تو پھر جس دن ولادت تو اسی دن وفات بھی ہے۔ تو مولوی تو چپ نہیں ہوتا نا، بڑا سیاںا ہوتا ہے نا۔ باقی لوگ مان جاتے ہیں مولوی بڑا سیاںا ہے، مولوی عام باشد کے چپ نہ شود۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو وفات کا دن بھی ہے، تو پھر غم منانا، نبی کی وفات پہ خوشی منانا کیسے ہے؟ تو ایک سیاںا کہتا ہے غم وہ منائیں جو کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے، نبی پہ فوت ہوئی ہی نہیں ہے، نبی فوت ہوئی ہی نہیں۔ واہ بھائی واہ! ماننے پہ آ جائے خرافات مان جاتا ہے، نہ ماننے پہ آئے حقیقتوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ماننے پہ آ جائے تو پتھر کو پوجنے لگتا ہے، نہ ماننے پہ آئے زندہ خدا کو چھوڑ دیتا ہے۔ ماننے پہ آئے تو جو کام صحابہ نے نہیں کیا اسے دین سمجھتا ہے، اور نہ ماننے پہ آئے تو سارے صحابہ کا اتفاق ہے 14 صدیاں پہلے سوموار والے دن صحابہ کرام پہ کیا گزری، صحابہ کے اوپر کیا کیفیت تھی۔ پھر ہم کہیں گے کہ صحابہ غمگین ہوں تو ہوں، ہم نہیں ہوں گے؟ میرے دوست سمجھیے کچھ۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج تک آپ جتنی بھی تقریریں سنیں گے، آج جا کے دیکھ لینا، کوئی کہے گا یہ بدعت تو ہے مگر بدعت حسنہ ہے۔ کیا؟ 200 مولوی، اس دن ہمارے ایک عالم بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ 200 مولویوں کی کتابیں میں نے ان کی دیکھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہے میلاد کا جشن منانا، جلوس نکالنا ہے تو بدعت، مگر کون سی بدعت؟ بدعت حسنہ۔ میں نے کہا جی بات ہے، بدعت بھی اور ساتھ حسنہ بھی۔ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ چنگی بدعت۔ کیا؟ چنگی بدعت، سونی بدعت۔ بس ہم آپ کو پھر سنی نہیں کہیں گے، چنگے بدعتی، سونے بدعتی، ٹھیک ہے بھائی؟ بدعت بھی کہتے ہیں اور ساتھ۔ آئیے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کل بدعت، ہری پور والو اتنا معنی تو آپ بھی عربی کا جانتے ہیں، کل بدعت کا معنی کیا ہے جی؟ ہر بدعت ضلالہ، گمراہی ہے۔ نبی کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ سیاںا اٹھ کے کہتا نہیں بعض بدعتاں چنگیاں بھی ہیں۔ پھر اس کا دعویٰ ہم کیسے مانیں محبت کا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے
یہ کہتا ہے بدعت حسنہ. میں کہتا ہوں رب کا قرآن سن تجھے پتہ چل جائے گا. قرآن کہتا ہے او سادیا بدعت حسنہ نہیں ہوتی، حسنہ ہے تو میرے محمد کا اسوہ حسنہ ہے. حسنہ کیا ہے؟